اسٹوڈینٹ جیسے کہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ ہماری کلاسز میں جو ہے وہ بایولوجی کے 9 کلاس کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 1 جو ہے ہم نے کور کیا تھا. اب اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم. اب اس میں جو ہے اس کی فردر جو ہے وہ آبجیکٹیو ہم جو ہے کیا دیکھیں. سائنٹیفک پرابلم آ گیا, ہائپوتھیسس, ڈیڈکشن وغیرہ, ایکسپیریمنٹ اور تھیوری لو وغیرہ آ جاتی ہے اس کا آبجیکٹیو. ٹھیک ہے, جو کہ ہم جو ہے اس یونٹ میں کور کریں گے. اب اس کا فرسٹ کیا آ جاتا ہے. Science is a systematic study of nature and how it affects us in the environment. It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called the scientific method. ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ سائنس جو ہے وہ سسٹمیٹک اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کی؟ نیچر کی. اب اس میں ہم دیکھیں تو کہہ رہا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے ہم پہ اور ہمارے انوائرمنٹ پہ. ٹھیک ہے, اب جو سائنس جو ہے ایک جو ہے وہ برانچ, ایک جو ہے وہ نالج کی جو ہے وہ باڈی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ کانسٹینٹلی مطلب جو ہے ٹائم پیریڈ کے ساتھ جو ہے وہ چینجنگ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کس کے ذریعے چینجنگ آ رہی ہے؟ ہم جو ہے اس میں جو ہے کوئی بھی پرابلم آ گئی, ٹھیک ہے, اس چیز کو جو ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کچھ ٹولس کے جو ہے وہ تھرو, اور جو ہے وہ ہم جو ہے مور جو ہے نالج جو ہے وہ جو ہے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ بایولوجی اور ادر جو سائنسز اس میں جو پرابلمس آتی ہیں ان کو جو ہے سولو کرنے کے لیے ہم اپروچ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو جو ہے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ کہتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. اور اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ایک سیریز جو پروسیس ہے جس میں جو ہے جس کو ہم فالو کر کے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا انویسٹیگیٹرس ہوتے ہیں وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کس چیز کے لیے, اپنے پرابلم کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اپنے پرابلم کا جو ہے وہ کوشچن کا جو آنسر حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے کوشچن اسپیسیفک کوشچن جو ہمارے جو ہے وہ نیچر جو ورلڈ کے اباؤٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بایولوجیکل میتھڈ ہے کیا؟ اب جو ہے بایولوجیکل میتھڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایز یو نو دیٹ دا بایولوجی از دا برانچ آف سائنس کنسرن ود دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس اور آرگنیزم. اسے کہہ رہا ہے کہ جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ بایولوجی میں جو ہم کیا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سائنس کی برانچ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی چیز کی, لیونگ تھنگس کی اور آرگنیزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس فردر اس میں کیا کہہ رہا ہے. دا سسٹم آف ایڈوانسنگ نالج by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing a hypothetical answer about living things is called biological method. اس میں کیا کہہ رہا ہے, یہ ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ہم جو ہے ایڈوانس نالج جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں؟ ہم کوشچن جو ہے وہ فارم کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ڈیٹا کلیکٹ جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ ہم آبزرویشن کے تھرو کر سکتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل آنسر جو ہے نا اس کو جو ہے ہم ٹیسٹ کریں گے. جو ہم جو ہے خود سے جو ایک چیز ازمپشن کرتے ہیں اس سے جو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اباؤٹ لیونگ تھنگس از کالڈ بایولوجیکل میتھڈ. اب یہ سارا پروسیس جو ہے ہم نے کس کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے, لیونگ تھنگس کے لیے کیا. ٹھیک ہے, اب پورا یہ پروسیجر سے جو ہے ہم بایولوجیکل میتھڈ کہیں گے. فردر جو ہے وہ ڈائیگرام میں یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی بایولوجیکل پروگرام میں نیچے جو ہے وہ ایگزامپل بھی دی گئی ہے, ہم دیکھیں گے. اب فرسٹ جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلم آ جاتی ہے. اس کے سیکنڈ میں کیا کہہ رہا ہے, ریلیٹڈ آبزرویشن اینڈ پریویس نالج. اب اس میں دیکھیں گے جو پرابلم جو ارائز ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے ہم آبزرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد جو پریویس نالج کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے جو سائنٹسٹ جو ہے وہ اس پرابلم کے بارے میں جو ہے کیا چیزیں جو ہے وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جاننے کے بعد جو ہے ہم ہائپوتھیسس جو ہے وہ رائز کریں گے. ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہے؟ جو
انویسٹیگیٹر ہوتا ہے یا سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ جو خود سے ایزمپشن کرتا ہے اس کو جو ہے ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. مطلب پرابلم کے اباؤٹ جو آنسر کہ ایسا ہو سکتا ہے یا یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے، وہ چیز جو خود سے ایزمپشن کرتے ہیں ہم لوگ اسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ فورتھ پہ ہم جو ہے وہ ہماری جو ہائپوتھیسس ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ انڈکٹیو ریزننگ آ جاتی ہے اور ڈیڈکٹیو ریزننگ، اس کو جو ہم فردر جو ہے نیچے ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، سے اسپیسیفک ٹو جنرل اور جنرل ٹو اسپیسیفک جاتا ہے وہی چیزیں. اب جو ہماری ہائپوتھیسس ہے اس کو جو ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اس سے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ ایکسپیریمنٹ جو ہم نے کیا اس کو آبزرو کریں گے، اس سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کو پھر جو ہے انالائز کریں گے. پھر لاسٹ میں یہی آ جاتا ہے کہ اف ڈیٹا سپورٹ ہائپوتھیسس، اف ڈیٹا ڈز ناٹ سپورٹ ہائپوتھیسس. جو ہم نے جو ہے ہائپوتھیسس جو ہم نے ایزمپشن کی تھی، آیا یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو پورا میتھڈ جو ہم نے جو کیا پرفارم کیا، اب یہ جو ہے ہماری تھیوری کا نام جو ہے اسے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ایک جو ہے تھیوری جو ہے وہ پرفارم کیا، پرووائڈ جو ہے پھر کریں گے ہم لوگ. اب آگے کیا آ رہا ہے اس میں، اب آگے جو ہے وہ ہماری آ جاتی ہے بایولوجیکل پرابلم، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن اینڈ ایکسپیریمنٹ. اب یہ چیزیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں. بایولوجیکل پرابلم از اے سیٹ آف کوشچن ٹو بی سالوڈ. اب کیا کہہ رہا ہے بایولوجیکل پرابلم کیا ہوگی؟ بایولوجیکل مطلب لیونگ تھنگس کے اباؤٹ جو پرابلمس لیتے ہیں ہم لوگ اسے کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ سیٹ آف کوشچن ہوگا جسے جو ہے ہمیں سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اباؤٹ دا نیچرل ورلڈ. کس کے اباؤٹ ہوگی وہ پرابلم؟ نیچرل ورلڈ کے اباؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے، دیز پرابلم کین بی انوائرمنٹل، ایکولوجیکل، ہیلتھ ریلیٹڈ etc. اب ہم نے کیا دیکھا کہ پرابلم جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ کسی چیز کے بھی اباؤٹ ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ جو ایگزامپل دی گئی ہے انوائرمنٹ کی دی گئی ہے، ایکولوجیکل کی دی گئی ہے اور ہیلتھ ریلیٹڈ وغیرہ جو ہے ہماری پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نو میٹر واٹ ٹائپ آف پرابلم آر بینگ اسٹڈیڈ. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ جو پرابلم ہے جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. Scientists use the same problem-solving method to find answers that are logical and supported by evidence. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ جو پرابلم ہے وہ مطلب کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے، کہ پرابلم جو بھی ہے لیکن جو میتھڈ جو ہے ہم وہ سیم ہی یوز کریں گے آنسر کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب جو وہ آنسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آنسر جو ہمیں مل جاتا ہے پھر اس کو جو ہم لاجیکل وے میں جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے. کس کے ذریعے؟ ایویڈینس کے ذریعے. اب جو ایویڈینس ہمیں ملتا ہے وہ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جو ہم ایویڈینس حاصل کریں گے اس کے ذریعے جو ہے ہمارے آنسر کو جو ہم سپورٹ کریں گے، جو ہمارا رزلٹ آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے ہم. ٹھیک ہے، Here we take an example of malaria, the greatest killer disease of man for centuries. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں گے ملیریا کی. ٹھیک ہے، ملیریا جو ہے سینچری سے جو ایک ریکارڈ جو ہے وہ بناتا آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈیزیز جو کلر ڈیزیز سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، You are familiar with the disease of malaria which is spread through the female Anopheles mosquito. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ملیریا جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے؟ ماسکیٹو، فیمیل ماسکیٹو کے ذریعے جو ہے وہ ملیریا اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اینوفیلیا اس کا جو ہے وہ بایولوجیکل نیم کہہ لیں یا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that the malaria is caused by bad air. Latin word mala means bad and area means air. This problem is solved when a scientist identify the reason of malaria. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پریویس جو ہم نالج دیکھیں، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ملیریا کا کوز ہمیں نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، وہ ان نون تھا.
लोग जो है वो सोचते थे कि मलेरिया जो है वो एक मतलब बेड एयर के ज़रिए जो है वो फैलती है, ठीक है। इसका वर्ड भी यही जो मीनिंग बता रहा है कि ये जो है लातीन जो लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। माला का जो मतलब है वो बेड और एरिया का मतलब है एयर। मीन जो बेड एयर होती है उसके ज़रिए जो है मलेरिया स्प्रेड आउट होती थी। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, पर जो ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया गया किसके ज़रिए, साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया किसका, मलेरिया का कॉज, कि मलेरिया जो है क्यों हो रही है, ठीक है। उसका रीज़न जो है वो उन्होंने फाइंड आउट किया। अब वो कैसे किया, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए किया। अब आगे हमारी जो है वो आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन क्या है। The first step is to identify the reason of the problem, followed by the formulation of a question about what has been observed. अब इसमें क्या कह रहा है कि पहला जो स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। इसमें जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रॉब्लम में वो क्यों हो रही है, ठीक है, उसका रीज़न, उसका कॉज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, ऑब्जर्वेशन जो स्टेप है उसमें। The solution of biological problem start with the observation. अब ये क्या कह रहा है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है या मतलब सॉल्यूशन की तरफ जो हम जाएंगे वो किसके ज़रिए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जाएंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे प्रॉब्लम को, आया वो क्यों हो रही है, ठीक है। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। अब हमारी ये क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो प्लांट की मूवमेंट हो या एनिमल जो है वो उसका बिहेवियर हो, ठीक है। An observation is a statement of knowledge gained through the senses, qualitative और through the use of scientific equipment, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट होती है, नॉलेज जो होती है, नॉलेज की जो है वो स्टेटमेंट होती है, ठीक है। वो नॉलेज हमने कहाँ से गेन की हुई होती है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो हम किसी भी तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सेंसेस वगैरह यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव ये टाइप ऑफ डेटा होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम जो है वो ऐसा डेटा जो है ऑब्जर्व करते हैं जिसमें जो है वो किसी चीज़ की जो है वो क्वालिटी बयान की गई हो, ठीक है। इसे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन हम साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करके जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव जो टाइप बताई गई है, यहाँ पे क्वालिटेटिव बताई गई है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है, जिसको जो है हम मेयर कर सकें, ठीक है। ऐसा डेटा जिसको हम मेयर कर सकें, जो कि हमें डिजिट फॉर्म में मिले, उसे जो है हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर जो डायग्राम में जो है उसकी जो डिफ्रेंशिएट इनको किया हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा रेफर टू मेयरेबल ऑब्जर्वेशन टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। अब ये क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसको जो है मेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसी ऑब्जर्वेशन जो मेयरेबल हो, उसके लिए अब जो हम जो है वो उसको जो है हम मेयर कैसे करेंगे, ठीक है। नीचे जो टूल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा को जो है वो हम मेयर कैसे कर सकते हैं, ये जो है टूल दिखाए गए हैं। अब सेकंड जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या कह रहा है, ये क्वालिटेटिव डेटा रेफर टू ऑब्जर्वेशन यूजिंग 5 सेंसेस। अब जिससे कि हमने जो है वो डिफाइन किया कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है जिसमें जो है किसी चीज़ की जो है वो क्वालिटी बयान की गई हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा जो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका डेटा जो है कैसे गेन करेंगे हम, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, उस सेंसेस को यूज़ करके हम जो है वो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो हासिल करते हैं। अब ये यहाँ पे कह रहा है अबाउट 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 सेंचुरीज एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम द डिजीज। अब ये क्या कह रहा है, 280 मिलियन पीपल जो है वो सफ़र जो है वो कर चुके हैं, ठीक है, किससे, मलेरिया से, ओवर 100 सेंचुरी में। अब ये क्या कह रहा है, हर साल जो है वो 2 मिलियन जो है वो डेथ होती है लोगों की किसके ज़रिए, ठीक है, मलेरिया कोज होने की वजह से।
اب نیکسٹ جو ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے in 1880 a French physician Lebrun studied a blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it and named as Plasmodium. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 1880 میں جو ہے فرینچ جو ہے فزیشین تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام تھا یہ لیورن، انہوں نے جو اسٹڈی کیا کس کے بارے میں اسٹڈی کی تھی کہ انہوں نے جو بلڈ سیمپل لیا ایک ملیریا کے پیشنٹ کا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ انڈر مائکروسکوپ جو ہے انہوں نے آبزرو کیا۔ اب وہ کیا دیکھنے، انہوں نے آبزرو کیا کہ ایک جتنی جو ہے وہ کریچرز جو سبسٹینس جو ہے وہ پائے ان کو ملے کس میں، بلڈ میں، کس ملیریا جو پیشنٹ تھا اس کے بلڈ میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سبسٹینس دیکھے۔ اب اس سبسٹینس کو جو ہے انہوں نے کیا نام دیا، پلازموڈیم۔ So the observation was made that plasmodium is present in the blood of malaria patient. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آبزرویشن کے ذریعے جو ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ معلوم کیا کہ جو ملیریا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے پلازموڈیم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہماری نیکسٹ جو اسٹیپ کیا ہے، ہائپوتھیسس۔ اب ہائپوتھیسس میں کیا کہہ رہا ہے، hypothesis is a key component of the scientific process. It is defined as the intelligent guess made by scientists in the form of a statement. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایک جو ہے سائنٹیفک پروسیس کا جو ہے کی کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو ہائپوتھیسس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہماری جو ہم جو خود سے جو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں کسی چیز کو، اس سے کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے the intelligent guess made by scientists in the form of statement. یہی کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ خود جو اپنی انٹیلیجنسی کے بیس پہ جو ہے وہ گیس کرتا ہے کہ آیا یہ چیز ہو سکتی ہے، اس پرابلم کا جو ہے وہ یہ آنسر ہو سکتا ہے، یہ سولوشن ہو سکتا ہے، یا اس پرابلم کا جو ہے وہ یہ کوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ It is important to note that a hypothesis must be testable. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ہم ہائپوتھیسس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہائپوتھیسس جو ہم نے کی کہ یہ چیز جو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسٹ جو ہے وہ ٹیسٹبل ہونی چاہیے، ریسرچبل ہونی چاہیے، جس کو ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، اس کو پروو کرنے کے لیے۔ That means you should be able to test your hypothesis through experimentation. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو hypothesis ہے وہ ٹیسٹبل ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس جو hypothesis ہے اس کو جو ہم ٹیسٹ کر سکیں، کس کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ پروو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ Your hypothesis must either be supported or falsified by your experiment. تاکہ جو ہم نے جو hypothesis کی ہے اس کو جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو ہم اس کو یا تو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹھیک ہے، یا جو ہے اس کو جو ہے وہ رونگ کر دیں کہ آیا جو ہم نے جو ہے وہ hypothesis کی وہ جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کریں گے۔ For example, in malaria case, an intelligent guess is made after observation that Plasmodium is the cause of malaria, but it is only a guess which can be presented as a hypothesis. اس میں کیا کہا گیا کہ جب ملیریا جو ہے وہ آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے کیس میں جو ہے وہ انٹیلیجنٹ گیس یہی تھا کہ ملیریا جو ہے اس کا کوز کیا ہو سکتا ہے، پلازموڈیم ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ بلڈ میں جو ہے وہ کون سا سبسٹینس دیکھا تھا، پلازموڈیم کا سبسٹینس دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو اپنے انٹیلیجنٹ گیس کیا دیا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کوز ہو سکتا ہے جس کا، ملیریا کا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس جو ہے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ایز اے ہائپوتھیسس جو ہے پریزنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا آ جاتا ہے سائنٹیفک میتھڈ میں، ریزننگ۔ اب یہ ریزننگ میں جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، biologists collect information about the problem and formulate the hypothesis by using a reasoning process. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بایولوجسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن، کس کے تھرو کرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا یا آبزرویشن ہو گیا، ٹھیک ہے، پرابلم کے اباؤٹ جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور فارمولیٹ کرتے ہیں کس چیز کو، ہائپوتھیسس کو، ٹھیک ہے۔
اب یہ جو ہائپوتھیسس جو ہے وہ کر رہے ہیں گیس، ٹھیک ہے، وہ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ ریزننگ پروسیس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ اب یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ Inductive reasoning move from specific to general. Shark is a fish. All fishes have scales, therefore shark also have scale. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اسپیسیفک ٹو جنرل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسپیسیفک چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم جنرلی جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایگزامپل دی گئی ہے شارک کی، ٹھیک ہے۔ اب یہی یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ شارک جو ہے وہ ایک جو مچھلی ہے، فش ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا یہ جو ہے اسپیسیفک جو انہوں نے کہا شارک جو ہے وہ مچھلی ہے، اسپیسیفک جو شارک جو ہے وہ لی گئی اور اس کو جو ہے وہ فش کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب فش میں تو ملٹی جو ہے وہ کائنڈ آف فشز آ جاتی ہیں نا، لیکن یہاں پہ جو ہے انہوں نے صرف شارک لی ہے، اسپیسیفک جو ہے وہ اس کی کائنڈ دی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ فشز ہیو اے اسکیلس دیئرفور شارک آلسو ہیو اسکیل۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ شارک جو ہے وہ فش ہے، اسپیسیفک جو ہے وہ شارک کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ فش قرار دیا گیا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فشز میں جو ہے وہ اسکیلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اب جو ہے وہ شارک جو ہے اس میں بھی اسکیل ہوگا۔ اب اسپیسیفک ٹو جنرل گئے یہ لوگ، ٹھیک ہے، شارک سے لے کر فش پہ گئے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ٹو جنرل۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ میں کیا آئے گا؟ موو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ میں جو ہے ہم جنرل ٹو اسپیسیفک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اٹ از بیسڈ آن اف دین اسٹیٹمنٹ۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ کین بی ٹیسٹڈ اینڈ ویریفائڈ بائی ایکسپیریمنٹ۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جنرلی جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے زوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، پھر اب اس جنرل کو جو ہے ہم اسپیسیفک میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ڈیڈکشن کی جو ہے وہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ If plasmodium is the cause of malaria, then all the malaria patients should have plasmodium in their blood۔ اب یہ جو ہے وہ اسپیسیفک انہوں نے جو ہے وہ چیز بتائی، ٹھیک ہے، کہ پلازموڈیم جو ہے وہ ملیریا کا کاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسپیسیفک جو ہے وہ ایک بات بتائی انہوں نے۔ اب جنرل کس لیے جا رہے ہیں کہ دین آل دا ملیریا پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم۔ اب پلازموڈیم تو کاز ہے ملیریا کا، لیکن اب یہ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ہر جو ہے ملیریا پیشنٹ کے بلڈ میں جو ہے وہ پلازموڈیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پلازموڈیم جو ہے وہ ملیریا کا کاز بتایا گیا، اور پھر آگے جو بتایا گیا کہ ہر جو ملیریا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے پلازموڈیم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس کا آگے جو ہے وہ اسٹیپ کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ۔ اب ایکسپیریمنٹ میں کیا کہہ رہا ہے؟ ونس a problem has been observed and hypothesis is suggested, the next step in the scientific method is to design an experiment based on reasoning۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دفعہ جب ہم نے پرابلم جو ہے اس کو آبزرو کر لیا، ٹھیک ہے، ہائپوتھیسس ہم نے اپنی دے دی، ہم نے جو ہے اپنا انٹیلیجنٹ گیس کر لیا کہ آیا یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ چیز ہم نے جو ہے سجیسٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس میں کیا لے کے چلیں گے یہ لوگ سائنٹیفک میتھڈ میں؟ ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ Experiment is a practical performance of scientists to identify the real cause of a problem based on inductive and deductive reasoning۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آبزرو کر لی، ٹھیک ہے، پرابلم، ہم نے ہائپوتھیسس بھی دے دی، پھر جو ہم ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے ہائپوتھیسس دی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم پھر جو ہے وہ پروو کریں گے کس کے ذریعے؟ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے۔ اب ایکسپیریمنٹ یا پرابلم جو ہے اس کو ہم کون سے انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو ریزن کی بیس پہ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے ایک جو فار ایگزامپل ہم نے جو ہے ملیریا کا جو ہے کاز بتا دیا پلازموڈیم۔ اب وہ ہم نے کس کے ذریعے بتایا؟ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بتایا، ٹھیک ہے۔ مائکروسکوپ میں جو ہم نے اس کو آبزرو کر کے جو ہے ہم نے بتایا کہ ملیریا جو ہے وہ
پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ملیریا کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے پلازموڈیم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے یہ جو ہے وہ ہم نے اسٹیٹمنٹ کس کے تھرو دی، ایکسپیریمنٹ کے تھرو دی، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے ہم جو باقی سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا کہ ہم نے جو ہے جو رزلٹ نکالا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ سائنٹسٹ پرفارم 2 type of ٹیسٹ، کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں 2 ٹائپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں۔ فرسٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ ہے کنٹرول گروپ اور سیکنڈ جو ہے ایکسپیریمنٹل گروپ، ٹھیک ہے۔ To find out the cause of malaria, blood sample of 100 malaria patients, experimental group, and the blood sample of 100 healthy person, control group, were examined under microscope۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے، ایکسپیریمنٹ تو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ 2 ٹائپ کی جو ہے پاپولیشن لیں گے، ایک ایسا گروپ لیں گے جو کنٹرول گروپ ہوگا، دوسرا ایسا لیں گے جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا۔ اب کنٹرول گروپ میں کیا ہوگا، ایسے جو ہے وہ پیپل کی جو ہے وہ ایسی پاپولیشن لیں گے جس میں جو ہے وہ ہیلدی پرسن ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے ملیریا جو ہے اس کے سائن سمٹم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوگا جس میں جو ہے وہ ملیریا کے پیشنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ کو جو ہے وہ ہم دونوں کو جو ہے وہ کمپیئر کریں گے، ٹھیک ہے، یا ایگزامائن کریں گے، ٹھیک ہے، انڈر مائکروسکوپ۔ ان کے جو بلڈ گروپ ہم لیں گے اس کو جو ایگزامائن کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہائپوتھیسس یہ کیا بتا رہا ہے، فگر کہ ہائپوتھیسس از این انٹیلیجنٹ گیس وچ لیڈ دا سائنٹسٹ ٹو پرفارم ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہائپوتھیسس جو ہم نے پرابلم کے اباؤٹ کی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہمیں لیڈ کرے گی کہ ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس چیز کو جو ہے وہ پروو کرے، آیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب ریزلٹ آ جاتا ہے اس کا اسٹیپ، سائنٹیفک میتھڈ کا جو آگے جو اسٹیپ ہے وہ ہے ریزلٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کنکلوژن دیکھیں گے۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے ریزلٹ میں، دا ریزلٹ آر ویئر یو رپورٹ واٹ ہیپن ان دا ایکسپیریمنٹ۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے، ریزلٹ میں جو ہے ہم رپورٹ دیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم نے جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا اس میں جو ہم نے کیا ہمیں جو ہے وہ ملا، ریزلٹ کیا ملا، ٹھیک ہے۔ that include detailing all observation and data made during your experiment، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ایک رپورٹ دیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا آبزرو کیا، ہم نے جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا، اس میں جو ہے ہمیں کیا ریزلٹ ملا، وہ جو ہے ڈیٹیل پوری جو ہے ہم ریزلٹ میں دیں گے۔ Result verify the hypothesis۔ In the case of malaria, it was found that all the malaria patient experimental group had plasmodium in their blood, whereas the blood sample of healthy person control group were free from plasmodium۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ریزلٹ جو ہے اس میں جو ہم ہائپوتھیسس کو بھی ویریفائی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہم نے جو ہے 2 گروپ لیے تھے، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل گروپ وہ جو کہ ملیریا کے پیشنٹ تھے، ٹھیک ہے، کنٹرول گروپ وہ جس میں جو ہے ہیلدی پرسن تھے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہائپوتھیسس میں ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ کیا آئیڈینٹیفائی کیا، وہ پیشنٹ جو کہ ملیریا کے پیشنٹ تھے ان کے بلڈ میں جو پلازموڈیم پایا گیا، ٹھیک ہے، اور کنٹرول جو گروپ تھا وہ جو ہے پلازموڈیم سے فری تھا، ان کا جو بلڈ تھا اس میں جو پلازموڈیم نہیں پایا گیا۔ لاسٹ جو ہمارا کنکلوژن آ جاتا ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ کا لاسٹ اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ ریزلٹ کے بعد کنکلوژن کیا آیا، دا فائنل اسٹیپ آف سائنٹیفک میتھڈ از ڈیولپنگ کنکلوژن۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ کا جو فائنل اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم کنکلوژن ڈیولپ کرتے ہیں۔ دس از ویئر آل دا ریزلٹ فرام دا ایکسپیریمنٹ آر انالائزڈ اینڈ دا
Determination is rich about the hypothesis. If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. अब इसमें क्या कह रहा है कि कंक्लूजन जो फाइनल जो स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, ठीक है, इसमें जो हम रिजल्ट देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो एनालाइजेशन के ज़रिए जो हमने रिज़ल्ट मिला आया वो ठीक है या नहीं है, इसको हम डिटरमाइन करेंगे हमारे रिज़ल्ट को कि हमने जो है वो हाइपोथेसिस किया था, आया उसको हमारी जो एक्सपेरिमेंट है या साइंटिफिक मेथड जो है हमने परफॉर्म किया वो हमारे हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम जो है वो दोबारा से जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करेंगे। कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कंक्लूजन में हमने जो हाइपोथेसिस हमने जो एक्सपेरिमेंट किया आया वो ठीक है कि नहीं है। कंक्लूजन में जैसे मलेरिया की यही आया कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है किस चीज़ का, मलेरिया का। ये जो हमारे साइंटिफिक मेथड जो था उसके जो स्टेप कंप्लीट हुए, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल आगे जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।